ہر قوم کا بگاڑ ابتدا چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام جو میجورٹی لوگ ہیں بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے، اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی ہے۔ لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں سستی اختیار کرے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کی بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے۔ یہی چیز تھی جو آخرکار بنی اسرائیل کے بگاڑ کا موجب بھی بنی تھی۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو کہ عبادت گزار بھی ہیں، تارک دنیا اور فقیر۔ آپ کس طریقے سے ایمان کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رہبانیت کا نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور بس صرف میری عبادت کرتے رہو۔ اللہ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے، اتنی خوبصورت دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیا گزارنی ہے، لیکن اسلام کے طریقوں پر گزارنی ہے۔ دنیا کے طریقوں پر نہیں گزارنی، دنیا کو اس طریقے سے نہیں گزارنا جس طریقے سے دنیا ہم سے چاہتی ہے۔ ہم نے دنیا کو اس طریقے سے گزارنا ہے جس طریقے سے اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ یہاں پر ہمارا چھٹا سپارہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے کچھ کی پوائنٹس، کچھ عمل کی باتیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جو ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وہ اللہ کا قرب کس طریقے سے حاصل ہوگا؟ نیک اعمال کی کثرت سے۔ نیک اعمال کیسے ہوں گے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ نیک اعمال کیا چیز ہے۔ نیک اعمال کا پتہ کس طرح سے چل سکتا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا ہمارے کرنے کے کام ہیں اور کیا ہمارے رکنے کے کام ہیں۔ تو پھر ہم اگر اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق گزاریں گے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ قائم کرنی ہے۔ اگر زکوٰۃ اور نماز پراپر طریقے سے اسلامی معاشرے میں قائم ہو جائے تو اس میں بگاڑ باقی نہ رہے۔ جیسے حدیث ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب نماز پڑھیں گے تو آپ کسی حد تک بے حیائی اور بری باتوں سے رک جائیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے تو غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو ان کا حق ادا ہو جائے گا، اور وہ جو معاشرے میں ایک حسد کی فضا قائم ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس نعمت پر جو اللہ نے ہمیں دی کہ ہمیں مسلمان بنایا، اس نعمت پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لینی ہے، اور شعوری ایمان کے ساتھ صالح عمل کرنے ہیں۔ توبہ کر لینی ہے، شعوری ایمان لے کر آنا ہے۔ ایمان تو ہم سب لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں شعوری ایمان لے کر آنا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، کیا ہمارے اعمال، ہمارے روزمرہ کے معاملات جو ہیں، جو ہمارا معمول ہے وہ کہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ ہمارے دل کی کیفیت ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا ہمارا دل جو ہے وہ شعوری ایمان لے کر آیا ہے، کہ ہم نے بس منہ سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہمارے لیے کافی ہو گیا۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہوگا۔ شعوری ایمان لے کر آنا ہے، اور جو کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے اس سے توبہ کرنی ہے۔ اور اس میں تکبر بھی آتا ہے، کبھی بھی تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بھی ایک ہمارا جو ہے ایک گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور تکبر ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو حقیر سمجھیں۔
کسی بھی معاملے میں حقیر سمجھ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ دیں اس کو تو بات کرنے کا ہی نہیں پتا. مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی بات کرنی آتی ہے، دوسرے کو بات کرنے کا نہیں پتا. یا ہم کہہ دیں کہ کسی کے ایکٹ پہ ہم جب کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ایسے تھوڑی کرتی ہیں تو کام ایسے ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ وہ کام ایسے ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ اس طریقے سے ہے، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ ڈفرینٹ ہو. تو اصل میں خلاف کوئی بھی نہیں ہے، اسلام کے خلاف وہ بھی نہیں، ہم بھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے یہ کہہ کے اپنے آپ کو تکبر، اپنے آپ کو ایک غرور سے کہہ کر ہم نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، ہم گناہگار ہو گئے کہ اس کو تو اس چیز کا بھی نہیں پتا. اور یہ بھی کہنا فار ایگزامپل کہ جو عالم دین ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت قرآن کا تھوڑا بہت کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ کسی کو یہ کہہ کر کہ اس کو تو اتنی بات بھی نہیں پتا، اچھا تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا. جیسے کسی کہیں صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کرام اٹھے، نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے ایک صحابی سوئے رہے. تو جو باقی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو یہ تو سویا ہی رہا، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بہت بہتر ہوتا کہ تم بھی سوئے رہتے، کم از کم یہ غرور تو تمہارے اندر نہ آتا کہ تم نماز پڑھ کے بیٹھے ہو اور ساتھ والے نے نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو جو کہ ہمیں نہیں پتا، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے. تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا لوگوں کے لیے، ہمیں لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہوئے، لوگوں کو دنیا سے کھاتے ہوئے اور دین سے کھاتے ہوئے ہمیں اتنا ہارش نہیں ہو جانا کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جائیں. ہمیں اسپیس دینی ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حق بات ضرور کہنی ہے، اور حق بات بہت بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے کہے، منہ سے نہ کہے. انسان اپنے عمل سے کر کے دکھائے کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہے. منہ سے بول کر انسان جب کہے گا تو وہ کہیں نہ کہیں تکبر آ جائے، کہیں نہ کہیں ہم اگلے کو حقیر جان رہے ہوں گے کہ ہاں تمہیں اس چیز کا نہیں پتا، مجھے اس چیز کا پتا ہے، جو کہ ٹھیک ہے. اور اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسنون طریقے تلاش کرنے ہیں. اب اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بالکل بھی ہم نے حد سے نہیں گزر جانا کہ ہم کہیں بھی نہیں آیا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اپنے پہ 10 نمازیں فرض کر لو. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو رمضان کے جو ہے وہ رمضان کے روزے کے بعد بھی روزے، مطلب کہ اپنے 60 روزے اپنے پہ فرض کر لو. جیسے کچھ صحابی تھے جنہیں لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے وہ شاید کم ہے، تو انہوں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ تم مجھے جو مقام حاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. رات تم سو بھی، اپنی نیند بھی پوری کرو، نیند کی راحت بھی لو، اور تہجد بھی پڑھو، کھاؤ بھی دن میں اور روزے بھی رکھو. بلکہ پورا سال ہم روزے بھی اپنے پہ فرض نہیں کر سکتے. وہ کام کرنے ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں کرنے کے لیے. ان طریقوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی لینی ہے. ہم نے دین میں لطف پیدا کر کے اور دین میں اپنی طرف سے چیزیں پیدا کر کے، جیسا کہ ہم نے بہت سے مقامات پہ جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم 7ویں کا ختم دلواتے ہیں، ہم 11ویں کا ختم دلواتے ہیں، ہم 40ویں کا ختم دلواتے ہیں. زندگیوں میں بھلے کبھی ہم نے ماں باپ کو پوچھا بھی نہ ہو، کبھی انہیں کھانے کا پوچھا بھی نہ ہو، لیکن ان کے مرنے کے بعد ہم کئی سو لوگوں کا کھانا دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمیں دین پہ وہی کام کرنے ہیں جس کا قرآن میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے، سنت سے ثابت ہے، وہی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث بنے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.